بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عظيم أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات ذات الربيع رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب رس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس خلق جديد إن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللہ قسم کی بڑائی بزرگی پاکیزگی اس کا پروردگار عالم کی ولایت اور زباں ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اس دار فانی کے اوپر پیدا کیا اللہ کا بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام برگزیدہ پیغمبر خصوصاً جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جنہوں نے دعوت و تبلیغ اور دین اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے انتھک کوشش کی۔ محترم حاضرین جمعہ اور سے پردہ بیٹھی ہماری پردہ نشین ماں بہنیں، اللہ رب العالمین کا بےحد شکر احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دار فانی کے اوپر ایسے لوگوں نے تخلیق کیا جن کا عقیدہ قرآن و حدیث ہے، یعنی کہ ہم اور آپ جو بھی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ورد کرنے والے ہیں، تمام لوگوں کا عقیدہ صرف اور صرف ہے وہ قرآن و حدیث ہے، یعنی کہ انہوں نے اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ یہ طریقہ کے لیے قسم کھائی ہے کہ ہمارا جو بھی عمل ہوگا وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہمارا عمل ہوگا، ہم قرآن و حدیث کے مطابق اس کے خلاف ورزی نہیں کریں گے، قرآن کا نہ خلاف ورزی کریں گے اور نہ ہی حدیث کا خلاف ورزی کریں گے۔ ہماری زندگی انشاءاللہ العزیز جو قال اللہ ہوگا اسی کے مطابق ہماری زندگی گزرے گی، یا پھر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
جس چیز کے بارے میں ہم نے حکم دیا ہے اس کے مطابق ہی ہم اپنی زندگی گزاریں گے. اسی کا نام جو ہے اسلام ہے. اور قال اللہ و قال رسول کا انکار کرنے والے کو جو ہے مسلم کہا جاتا ہے. یعنی کہ اپنی زندگی کے تمام گوشے جناب اپنی محمد رسول اللہ کے احکام کے مطابق لگا دیتے ہیں. محترم سامعین کرام، آج سچا اور پکا مسلمان ہونا بہت ہی مشکل کام ہو گیا ہوا ہے، اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم نے دین اسلام کو چھوڑ کر کے کسی اور جگہ پہ ہم چل پڑے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہماری زندگی کے اندر جو ہے خوشیاں نہیں ہے. ہم جو ہے اطمینان والی زندگی نہیں گزارتے ہیں. ہماری زندگیاں کے اندر ہمیشہ پیچیدگیاں، فرق اور پریشانی آتی ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن و حدیث کو برائے نام ماننے والے ہیں، لیکن عمل کے میدان میں ہم نے قرآن و حدیث کو بالائے طاق رکھ دیا ہے اور کہا کہ ہم اپنی طرح زندگی گزاریں گے جو ہماری خواہش ہوگی، جو ہمارا نفس جس کا حکم دے گا. یعنی کہ وہ نفس جو ہے جس کا حکم جو ہے، جس کا کنٹرول جو ہے، یا تو شیطان کے ہاتھ میں ہوتا ہے یا تو اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اور شیطان کا ہاتھ میں ہوتا ہے کیسے اس کا علم ہوگا، تو شیطان کے ہاتھ میں جس کا نفس ہوگا سمجھیے کہ وہ نفس امارہ ہوگا، اسے جو ہے ہر وقت برائی کرنے کا حکم دے گا، یعنی کہ دین سے دور رکھنے کا حکم دے گا، اور دنیاوی لذتوں، دنیاوی چیزوں کو ان کے سامنے مزین کر کے پیش کرے گا کہ دیکھو مسجد میں جاؤ گے تو تم کاروبار آدمی ہو، تمہاری تجارت چل رہی ہے، تم 10 منٹ کے لیے اذان ہوتی ہے، اس میں اگر تم نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے تم کو ہزاروں کا نقصان ہوگا، تم کو لاکھوں کا نقصان ہوگا. تو گویا کہ اس بہکاؤ میں آ کر کے انسان جو زندگی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، اس زندگی کی کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، آخر کیا ہے اس کے بہکاؤ میں آ کر کے جو زندگی دائمی زندگی ہے، اس زندگی کو سنوارنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں اس لیے زمین کے اوپر بھیجا ہے. ہم جو ہے اس زندگی کو چھوڑ دیتے ہیں اور وقتی زندگی کو ہم ترجیح دیتے ہیں، اور ہم مسجد میں آ کر کے ہم نماز نہیں کرتے ہیں. محترم سامعین کرام، یاد رکھیے صرف اپنے آپ کو مسلمان کہنے سے آدمی مسلمان ہو نہیں جاتا ہے، ورنہ اس لیے زمین پر بسنے والے بسا اوقات ایک شرابی بھی کہتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، بسا اوقات ایک غیر قوم بھی کہتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، وہ بھی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے رہتے ہیں. تو کیا وہ آدمی زبانی طور پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتا ہے تو کیا وہ مسلمان ہوگا؟ یہ مسلمان ہرگز نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے ایمان اپنے دل میں بٹھانے کے لیے، ایمان اپنے سینہ میں بٹھانے کے لیے، ایمان کو اپنے دل میں جگہ دینے کے لیے، ایمان سینے سے خارج نہ ہونے کے لیے شریعت اسلامیہ نے 3 شرائط رکھے ہیں. سب سے پہلی شرط یہ ہے آدمی وہ زبان سے اقرار کرے، یعنی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رد کرے، اس کے بعد میں اس کو دل سے مانے، اس کے بعد میں جو ہے تیسری شرط جو ہے وہ عمل کر کے دکھائے. ان تینوں چیزوں میں اگر ایک بھی چیز کا فقدان ہو جاتا ہے، ایک بھی چیز اگر ان تینوں چیزوں میں سے چھوٹ جاتی
جاتی ہے تو گویا کہ اس کے پاس ایمان نہیں ہے. یعنی کہ اضافات اور شرط فات المشروط والی بات ہے کہ جب جو ہے مشروط فوت ہو جائے، جب شرط ختم ہو جائے تو مشروط بھی جو ہے آٹومیٹک جو ہے ختم ہو جاتا ہے. یہ والی چیز ہے کہ جب انسان مسلمان ہونے کے لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ آدمی جو ہے ایمان کو سب سے پہلے زندہ کرے. اور ایمان کیسے زندہ رہ پائے گا، ایمان انسان کے سینوں میں کیسے رہ پائے گا؟ تو کہا ہے کہ اس کو اقرار کرنا ہے، دل سے تسلیم کرنا ہے، اور جس کلمے کا جو ہے اقرار کر رہا ہے اس کے معنی اور مفہوم کے مطابق جو ہے زندگی گزارنا ہے. محترم سامعین کرام، ہم اور آپ جو ہے ملک نیپال کے اندر بستے ہیں، ملک نیپال کے اندر ہم رہتے ہیں. اگر ہم جو ہے ہم کو جو ہے نیشنلٹی بھی مل جاتی ہے ناگرکتا کی شکل میں، اور ہم جو ہے نیشنل ناگرکتا بھارت ہے تو ہم تو نیپالی ہو گئے. اس ناگرکتا کے انوسار کیا نیپال ناگرکتا لینے کے بعد کیا ہم کو یہ چھٹکارا ہے کہ ہم اپنے مطابق ہم زندگی گزارے؟ جس کو چاہے ہم گالی دے دے، جس کو چاہے ہم مار دے، جس کی زمین چاہے ہم ہڑپ کر لیں کیونکہ ہم نیپالی ہے. کیا ہمیں اس بات کا جیسے شکر دیتا ہے؟ کہا کہ نہیں، یہ نیپال ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ انہوں نے نیپال کے جو آئین ہے، نیپال کے جو قوانین ہیں، نیپال کے جو لا ہے، انہوں نے اس لا کا الگھن کیا ہے، انہوں نے اس قانون کو توڑا ہے، انہوں نے اس اصول کا عمل نہیں کیا ہے. تو کہا کہ جاؤ، تمہارے پاس گرچہ جو ہے یہ ڈگری کی شکل میں جو ہے ناگرکتا ہے، نیشنلٹی کی شکل میں تمہارے پاس جو آئی پروف ہے، تو اگر تم نے ملک کے اصول کے مطابق اگر تم نے زندگی نہیں گزارا ہے اور اس کے دھارا کے مطابق تم نے زندگی نہیں گزارا ہے، اور اگر تم نے اپنی مرضی سے زندگی گزارا ہے، تو یہ جرم کرنے کے بعد کیا دیش چلانے والے اس کو سزا نہیں دے گا؟ کہا بالکل سزا دے گا، اور وہ سزا کے مستحق ہے. یہی بات جو ہے جو آدمی یعنی کہ ناگرکتا لینے سے وہ تو نیپالی ہو جائے گا، لیکن وہ اصلی نیپالی نہیں ہو پائے گا. کیونکہ اصلی نیپالی اس وقت ہوگا کہ جب وہ نیپال کے آئین کے مطابق وہ زندگی گزارے گا. اسی طرح سے آدمی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا تو ہے، لیکن وہ مسلمان تو ہوتا ہے، لیکن وہ اصل مسلمان نہیں ہوتا ہے. اصل مسلمان ہونے کے لیے جو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قوانین ہیں، جو اصول ہیں، اس کے مطابق اس کو جو ہے زندگی گزارنی ہوگی. محترم سامعین کرام، کیا محترم سامعین کرام، اسی قسم کے آدمی جس کے پاس عمل نہیں تھا، جو عمل میں بتاتے صرف زبانی دعویٰ کیا کرتے تھے، اور آ کر کے اپنے اسلام کا ڈھیڈورا لوگوں کے سامنے پٹتا تھا کہ ہم مسلمان ہو گئے، ہم ایمان لائے، ہم مومن ہو گئے. یعنی اللہ رب العالمین نے اس کے حرکات و شکنات کا نقل جو ہے قرآن مجید میں کیا ہے. وقالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. یہ اعرابی لوگ ابھی ان کے پاس اسلام کی روشنی، اس کے دلوں ایمان کی روشنی اس کے دلوں میں نہیں پہنچی ہے. ابھی وہ لوگ مومن نہیں ہوئے ہیں اور لوگ کے پاس آ کر کے کہتے ہیں کہ ہم مومن ہو گئے ہیں. کہا وقالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. یہ دیہاتی لوگ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے کہتے ہیں ہم اہل ایمان ہو گئے، ہم مومن ہو گئے. کہیے کہ اے اللہ کے نبی، آپ پہلے ان لوگوں سے کہ مسلمان نہیں ہیں، وہ مومن نہیں ہیں، یعنی کہ ان کو کہو کہ ہم اسلام لے آئے. کیا مطلب؟ اسلام اور ایمان میں فرق ہے. یعنی اسلام ظاہری طور پہ وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، بظاہر تو مسلمان ہے، لیکن اس کے سینہ میں ابھی ایمان کا چراغ جلا نہیں ہے. اس کے سینہ میں ابھی ایمان کی روشنی کا ابھی ایمان کی روشنی پہ وصل نہیں کی ہے، جس کی وجہ سے ابھی بھی اس کی زندگی جو ہے اندھیری میں گزر رہی ہے.
کتنی اچھی بات ہے اللہ رب العالمین نے کہا. جانتے ہیں ایسے ہی لوگوں کو سب سے پہلے جو ایسے ہی لوگ جو برائے نام اسلام برائے نام یعنی اپنے آپ کو جو ہے مسلمان کہتا ہے عملی میدان میں زیرو ہوگا. ظاہری لباس و پوشاک سے وہ تو لگ رہا ہوگا بہت بڑا دقات ہے، بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا نیک ہے، بہت ہی پارسا ہے، بہت ہی متقی ہے، بہت ہی پرہیزگار ہے. لیکن جب اس کی زندگی کی ہسٹوری کے پنہ کو کھولا گیا، اس کی زندگی کے بارے میں دیکھا گیا تو پتہ چلا کہ عملی میدان میں یعنی جو کلمہ لا الہ الا اللہ تو پڑھتے تھے لیکن عملی میدان میں وہ اس کے مطابق عمل نہیں کرتے تھے. ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جب جو ہے جہنمی کو دیکھیں گے لمبی داڑھی والے جہنم کی آگ کا ایندھن بن رہے ہیں، جہنم کی آگ کے گٹر میں ڈھکیلے جا رہے ہیں. دیکھے گا کہ اس کے چہرے پہ جو ہے داڑھی سجی ہوئی ہے، یہ تو متشرع انسان نظر آتا ہے، یہ شریعت والا نظر آتا ہے. ان لوگوں سے کہا جائے گا کہ ما سلککم فی سقر. اے آدمی تم تو بظاہر متشرع نظر آ رہے ہو، تم تو بظاہر شریعت اسلامیہ کے پابند نظر آ رہے ہو، ماشاءاللہ تمہارے چہرے مبارک پہ داڑھی سجی ہوئی ہے، لیکن تو نے کیا کرتوت کر کے آیا ہے کہ تم کو وہ داڑھی بھی کام نہیں آئی، تم کو وہ لباس و پوشاک بھی کام نہیں آیا. بظاہر تم جو ہے اپنے آپ کو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا کرتا تھا. آج ہماری نظر کیا خطا تو نہیں کر رہی ہے؟ کیا آج ہم جو ہے دیکھ رہے ہیں تم کو؟ کیا ہم تو وہاں میں تو نہیں پڑے ہوئے ہیں؟ تو کیا جواب دے گا؟ افسوس کر کے جواب دے گا. اب پہلا جو سوال کا جواب ہوگا وہ کیا ہوگا کہ لم نکن من المصلین. ہائے افسوس، بات تو صحیح ہے، ہم دنیا کے اندر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا کرتے تھے لیکن ہم نمازی نہیں تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز سے کوسوں دور رہا کرتے تھے. جب اذان ہوتی تھی ہم اپنے کاموں میں مگن رہا کرتے تھے، لیکن ہم جو ہے ہمیں توفیق نہیں ہوتی تھی کہ ہم مسجد میں آ کر کے ہم جو ہے نماز کی ادائیگی کر دیں. جو ذمہ داری جس کے لیے اللہ رب العالمین نے ہم کو پیدا کیا ہے اس چیز کو ہم نے چھوڑ رکھی تھی، تو کہے گا افسوس کرتے ہوئے کہے گا کہ لم نکن من المصلین. کہ ہم جو ہے کیا ہے ہم جو ہے نمازی نہیں تھے. نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے گرچہ ہمارے چہرے پہ داڑھی سجی ہوئی تھی، گرچہ ہم دیکھنے میں مسلمان لگ رہے تھے، ہمارے سروں پہ ہمیشہ ٹوپی رہا کرتی تھی، لیکن سب سے بڑا گناہ اور سب سے بڑا جرم کا ارتکاب میں کیا کہ میں نے اللہ رب العالمین کو یاد نہیں کیا. میں نے مسجد میں آ کر کے اللہ کو منایا نہیں، اپنے کیے ہوئے غلطی کا ہم نے اقرار کیا نہیں، کیے ہوئے غلطی سے ہم نے کبھی تاب ہوئے نہیں، ہم نے توبہ کیا نہیں. تو محترم سامعین کرام، اس طرح کی بات ہے کہ نمازی یعنی جو بے نمازی ہوگا گویا کہ وہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہ جاتا. جو نماز نہیں پڑھتا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. کہ جس نے جان بوجھ کر کے نماز کو چھوڑ دیا اس نے جو ہے کیا کیا؟ اس نے کفر کیا، یعنی جو دار اسلام سے خارج ہو گیا. تو محترم سامعین کرام، اس سے بھی جو ہے اس آیت کی تفسیر اور توضیح مزید اللہ رب العالمین ہے اسی آیت میں ارشاد فرماتا ہے واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. کہ تم نماز پڑھو اور مشرکین میں سے مت ہو جاؤ. وہ کہ مشرکین لوگ جو ہوتے ہیں جو غیر قوم ہے وہ نماز پڑھا نہیں کرتے ہیں. یا تو تم مسلمان ہو، مسلمان کیسے رہو گے
تم نماز پڑھو گے تبھی تم مسلمان ہوگے، یا اگر تم نماز نہیں پڑھتے ہو تو تمہارا ٹھکانہ ایک مشرکین کا جو ٹھکانہ ہوگا، ایک غیر قوم کا جو ٹھکانہ ہے، وہی ٹھکانہ تمہارا بھی ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ تم کو نام رکھ لینے سے عبداللہ، تمہیں نام رکھ لینے سے عبد الرحمان، تمہیں نام رکھ لینے سے فاطمہ، تمہیں نام رکھ لینے سے زینب، یہ کچھ فائدہ نہیں دے گا جب تک تم نے نماز کی پابندی نہیں کی، جب تک تم نے نماز وقت پہ پڑھا نہیں، اس وقت تک تم کو جو ہے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اس لیے اسلام کی جو بنیاد پیارے آقا جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رکھی ہے وہ 5 چیزوں پہ رکھی ہے۔ اگر 5 چیز میں سے ایک بھی چیز اگر ختم ہو جاتی ہے تو انسان کا اسلام بھی جو ہے ہاتھ سے چلا جاتا ہے، وہ مسلمان نہیں رہتا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان، یعنی کہ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد جو ہے 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے کلمہ شہادتین، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اس کے بعد میں جو ہے دوسرے نمبر پہ دوسرے بنیاد کا جو نام ہے وہ نماز ہے کہ بندہ نماز پڑھے گا تو مسلمان رہے گا۔ نماز نہ پڑھنے والوں کا حشر کیا ہوگا آپ جانتے ہیں، اس کا حشر جو ہے قارون کے ساتھ ہوگا، اس کا حشر جو ہے نمرود کے ساتھ ہوگا، اس کا حشر جو ہے بڑے بڑے نافرمان جو اسی روئے ہستی سے گزر گئے ہیں ان کے ساتھ ان کا حشر ہوگا، یعنی وہ جہنم کی آگ میں جو ہے وہ جلتا جلے گا۔ نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے۔ نماز ہمیشہ ہر حال میں نماز پڑھنا جو ہے نہایت ہی ضروری ہے، کیونکہ نماز کے بغیر جو ہے اسلام نہیں ہے۔ میرے بزرگوں دوستو، اسلام میں اور جو چیز ہے ان چیز میں تو کچھ چھوٹ دی گئی ہے۔ زکوٰۃ کا معاملہ ہے، زکوٰۃ کسی کے اوپر فرض نہیں ہے، انہی لوگوں پہ زکوٰۃ فرض ہے جو صاحب استطاعت ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے دولت سے نوازی ہے اور اس کا مال جو ہے اس نصاب میں، یعنی کہ کتنے من کو اس کا دھان پہنچتا ہے، 20 من میں سے 1 من جو گھٹ جاتا ہے، 19 من بھی ہوتا ہے، اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر زکوٰۃ نہیں دے گا تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے سونے چاندی کا جو ہے نصاب مقرر کیا گیا ہے، یعنی کہ 550 گرام جو چاندی آتا ہے، اگر اس سے جو ہے 1 گرام بھی کم ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اسی طرح سے سونے کا معاملہ ہے 85 گرام تک، اس وجہ سے اسلام نے چھوٹ کر رکھا ہے۔ اگر 84 گرام اس کے پاس سونا ہے تو بھی زکوٰۃ نہیں دینا پڑے گا۔ لیکن نماز ایسی عبادت ہے کہ نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے۔ نماز پیروں سے لنگڑا ہے، اپاہج ہے، دونوں پیر نہیں ہے، حی علی الصلاۃ کی آواز اس کے کانوں سے ٹکراتی ہے۔ اللہ رب العالمین کے سامنے یہ نہیں بہانا چلے گا اللہ رب العالمین میں ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، میرے پاس پاؤں نہیں تھا، میں کیسے وضو کرتا، میں نل تک کیسے پہنچتا، اس کے زبان پہ جو ہے تالا لگا دیا جائے گا کہ کیا تمہارے پاس عقل نہیں تھی؟ ہم نے تم کو، تمہارے پاس وضو تو تھا، تم جو ہے پانی کو ٹچ نہیں کرتے تھے، تو میں نے کہا تھا جب تم کو جو ہے پانی ٹچ کرنے میں، تم کو پانی استعمال کرنے میں تمہاری باڈی کو اگر تکلیف پہنچتی ہے، تمہاری باڈی کو اگر ضد پہنچتی ہے تو جا ہم تم پہ جو ہم کر دیا ہے۔ لیکن نماز معاف میں ہے، تم تیمم کر لے اور نماز پڑھ لے۔ اللہ رب العالمین میں کیسے نماز پڑھتا، میں تو پیرالائسس کا اٹیک پہ ہوا تھا، مجھے لقوا کی بیماری ہو گئی تھی، میں جب کروٹ بھی نہیں بدل پاتا تھا، یا میں بیٹھا ہوتا تھا تو میں کھڑا نہیں ہو پاتا تھا۔ کہا کہ تم کو جو ہے کھڑے ہونے میں دقت ہے پھر بھی نماز معاف نہیں ہے، بیٹھو، بیٹھ کر کے ہی نماز پڑھو، لیکن نماز پڑھو۔ اللہ رب العالمین میں تو لیٹا رہتا تھا، مجھے میں اٹھا کر کے قبلہ رخ کی طرف کوئی نہیں کرنے والا تھا، کہاں تک
بڑی بات نہیں ہے۔ اگر تم چاہے حالت بیماری میں، حالت مرض میں، اگر تم سے غیر قبلہ کی طرف اگر تم رکو، کوئی مٹانے والا نہیں ہے، کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں ہے، تو سمجھو کبھی بھی نماز معاف نہیں ہے۔ اسی صورت میں اللہ کا نام لے کر کے اشارہ کے ساتھ جو ہے تم نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے، یعنی کہ نماز اسی صورت میں معاف ہے جو مجنون ہو گیا ہو، جو پاگل ہو گیا ہو، جو دیوانہ ہو گیا ہو، جس کی عقل جو ہے کام نہیں کرتی ہو، یعنی کہ نہ بیٹھنے کا ٹھکانا، نہ اٹھنے کا ٹھکانا، مجنون ہے، زندگی سے بالکل بیگانہ ہے، تو جس کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے یا تو جو مر چکا ہے اس کے اوپر نماز نہیں ہے، تو افسوس ہے کہ وہ انسان جو کھاتا ہے، پیتا ہے، پہنتا ہے، چلتا ہے، لیکن رب کے شکریہ کے لیے وہ نماز کی ادائیگی نہیں کرتا ہے، اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہے۔ اس لیے محترم صاحب اکرام، نماز جو ہے جمعہ کی نماز نہیں، نماز کا مطلب ہے کہ 5 وقتہ نماز کی ادائیگی کرنا جو ہے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ آپ چوری میں ہیں، آپ مسجد میں نہیں آ سکتے ہیں، اذان ہوتی ہے، جہاں ہو وہیں پہ آپ جو ہے کیا کر لیں، نماز پڑھ لیں، پانی نہیں ہے تیمم کر لیں، نماز پڑھ لیں، نماز لیکن چھوٹ نہیں ہے میرے بزرگوں اور دوستوں۔ اس لیے ہم سے جو اللہ رب العالمین نے جو ہے سب سے پہلے جو ہم سے محاسبہ کرے گا، وہ نماز کے مطابق محاسبہ کرے گا۔ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ عن الصلاۃ، بندوں سے جو ہے سب سے پہلے جو ہے نماز کے متعلق جو ہے سوال کیا جائے گا۔ اگر نماز پڑھتا رہا تو اس کے جتنے بھی گناہ ہوں گے وہ ٹھیک ٹھاک سے جو ہے اس کا جو نتیجہ نکلنے لگے گا، لیکن جو نماز نہیں پڑھے گا تو وہ کہ اسی میں جو ہے وہ پھنس جائے گا اور جو ہے وہ جہنم میں جو ہے جہنم کا موجب بن جائے گا۔ محترم سامعین کرام، ہمیں اب آپ کو جو اللہ رب العالمین نے جو زندگی عطا کی ہے تو بہت ہی ایک انمول زندگی ہے۔ ہم اس زندگی کو رب کی فرمانی میں لگا دے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت میں لگا دے، اور ہم سے نماز نہ چھوڑ پائے۔ آپ گھر میں جو بہت تھکے ہوئے ہیں، کوئی بات نہیں، نماز گھر ہی میں پڑھ لے، ایک دن پڑھ لے، یعنی آپ کو مسجد میں آنے کا جو کم گناہ ہے، یعنی گناہ اللہ رب العالمین چاہے گا معاف کرے گا، نہیں چاہے گا تو دوسرے جو نیکی کیے ہوں گے اس سے آپ کو جو اللہ رب العالمین میکپ کرے گا۔ لیکن نماز پڑھے، جہاں بھی رہے آپ نماز پڑھے، وقت سے نماز پڑھے، اس لیے نماز کے بغیر ہے اسلام ادھورا ہے۔ نماز ہی ایسی چیز ہے جو غیر قوم سے مسلمانوں کو تمیز کرتی ہے۔ نماز پڑھتا ہے کہتا مسلمان، ورنہ ہر عبادت میں جو ہے غیر قوم بھی شریک ہے، روزہ مسلمان بھی رکھتا ہے تو وقت جو ہندو بھی کرتا ہے، یعنی کہ ہر مسلمان بھی کرتا ہے تو یاترا ہندو بھی کرتا ہے، یعنی اس کی سب میں صورت جو ہے وہ ملتا جلتا ہے، لیکن نماز ایک واحد طریقہ ہے جو کسی قوم سے نہیں ملتا، اور یہی نماز ہے۔ اس لیے جو ہے غیر قوم کے درمیان اور مسلمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے، یعنی کہ الفرق بین العبد والکفر ترک الصلاۃ۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز اور کافر، یعنی کہ بندہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے۔ مسلمان نماز پڑھتا ہے اور کافر نماز نہیں پڑھتا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، جو اللہ رب العالمین نے ہمیں وقت دیا، جو ہم اللہ رب العالمین نے زندگی بخشی ہے، اس زندگی کو جو ہے ہم نماز کی ادائیگی میں لگا دیں۔ اللہ رب العالمین جب تک ہم زندہ رہیں ہمیں سچا، پکا اور موحد اور پکا نمازی بننے کی توفیق دے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ میں خیر ہو۔ اپنے لوگوں لہٰذا استغفر اللہ لی ولکم ولجمیع المسلمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد
عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ويغفر لكم ولكم